السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 62 پڑھیں گے، جس کا موضوع ہے حسد سے بچو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، ایاکم والحسد، کہ تم اپنے آپ کو حسد کرنے سے بچاؤ، فإن الحسد یأکل الحسنات، پس بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں یہ فرمایا کہ خاص طور پر اپنے آپ کو ایسا کرنے سے بچاؤ۔ اس بات کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ حسد کا معنی کیا ہے۔ حسد کا معنی یہ ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اس کو کوئی نعمت دیتا ہے، تو دوسرا شخص اس سے جلے، اس کے پاس اس کو وہ نعمت اچھی نہ لگے اور اس کے زوال، اس کے ٹل جانے کی خواہش کرے۔ مثلا کسی کے پاس اچھی اولاد دیکھ کر، یا صحت دیکھ کر، یا حسن، یا اور کوئی بھی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ کاش اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، تو یہ حسد ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے بچنے کے لیے خاص طور پر تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَإِيَّاكَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدْ، اپنے آپ کو حسد کرنے سے بچاؤ، کیونکہ اس کی بہت بڑی قباحت ہے کہ اس سے انسان کی نیکیاں جل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اور ایسا کرنے والا شخص ظالم ہو جاتا ہے۔ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ حسد کے کئی درجے ہیں، اور اس میں سے سب سے بدتر درجہ یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر اس چیز کی تمنا کی جائے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے چھن جائے، اور پھر اس نعمت کے ضائع ہو جانے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کی جائے کہ کسی طریقے سے، مثلاً کسی کی عزت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے تو اس کی عزت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اس شخص کی برائی بیان کر کے یا جیسے بھی ممکن ہو سکے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بدترین قسم کا حسد ہے کہ کسی سے کسی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرنا، اور خواہش کے ساتھ ساتھ اپنے قول و فعل سے کوشش بھی کرنا، یہ سب سے برا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی خواہش کرنا بھرپور طور پہ، لیکن اس کے لیے کوئی قول و فعل سے کوشش نہ کرنا، یہ بھی بہت بری بات ہے، لیکن اس کا درجہ پہلے درجے سے کچھ کم ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل میں خوشی نہ لانا، دل کے اندر اس نعمت کے ملنے سے جل بھن جانا، لیکن اس کا اظہار اپنی زبان سے یا کسی بھی فعل سے نہ ہونا، یہ حسد کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ حاسد جب حسد کرتا ہے تو محسود کو بھی نقصان ضرور پہنچتا ہے، یعنی جس پہ حسد کیا گیا ہوتا ہے اس کو نقصان ضرور پہنچتا ہے۔ اس کو ہم بعض اوقات نظر لگنا بھی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا تھا کہ ایک صحابی تہبند باندھے عام کھلی جگہ پر نہا رہے تھے، جو ماشاءاللہ بہت صحت مند تھے۔ ایک دوسرے شخص نے دیکھا اور کہا کہ واہ، اس طرح کا جسم، اس طرح کی جلد یہ تو کبھی نہیں دیکھی۔ تو اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ شخص جب نہا کر اٹھے ہیں تو وہ اٹھ ہی نہ سکے، ان کو فالج ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے اس بات کو بہت برا سمجھا اور فرمایا کہ ایسا کہنے والے کے غسل کا پانی لایا جائے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس کا غسل کا پانی لا کر اس مریض کے اوپر ڈالا گیا
تو ہم جس حصے پر وہ پانی ڈالتے تھے وہ یوں کھل جاتا تھا کہ جس طرح گرہ کھل جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ شخص اٹھ کر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ دیکھیں کہ یعنی حسد کا کس قدر نقصان ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حسد کرنے والا حسد کرتا رہے گا اور جس پہ کیا گیا ہے اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کو نقصان اتنا ہی ہوگا جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر لکھا ہے، لیکن ہوگا، اور اس کا گناہ حسد کرنے والے کو ملے گا۔ دوسری طرف یہ بات ہے کہ حسد کرنے والا خود بھی نقصان میں ہے۔ ایک طرف تو اس کی نیکیاں ختم ہوتی ہیں، دوسری طرف وہ اپنے حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اس کو باقی تمام اور جو کام کرنے کے ہوتے ہیں ان کی طرف خواہش ہی نہیں جاتی، اس کی طرف فرصت ہی نہیں ملتی، وہ بس حسد میں ہی لگا رہتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کی حسد سے پناہ مانگو، یعنی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں حاسد سے جب وہ حسد کرے۔ تو یہاں یعنی حسدہ کا لفظ ہے کہ جب وہ حسد کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے زبان پر کوئی بات لائے گا یا اپنے فعل سے یہ چیز ثابت کرے گا، اس وقت دوسرے شخص کو نقصان ہوگا جس پر حسد کیا گیا۔ اور اگر وہ زبان پہ نہیں لائے گا تو یہ تقریباً یہ چیز معاف بھی ہے، کیونکہ بعض اوقات اپنے کسی دشمن کے پاس یا کسی غلط انسان کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر بعض اوقات کسی نیک شخص کے دل میں بھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ اس کو یہ نعمت یعنی کیسے ملی، تو اس میں اس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق اذا حسد، جب وہ حسد کرے گا یعنی اپنے قول اور فعل سے اس کو ظاہر کرے گا تو پھر محسود کا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حسد کو حرام قرار دیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ حسد کرنے والا دراصل اللہ کے اوپر شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص حقدار نہیں تھا اس نعمت کا، اللہ نے اس کو کیوں دے دی، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکایت کرتا ہے، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلوں پر شکایت کرنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر حسد کا یعنی علاج کیا ہونا چاہیے؟ ایسا شخص جو کسی کے اوپر حسد کرتا ہے وہ اپنے دین اور دنیا دونوں کا نقصان کر لیتا ہے، اس کے اور جب جس کے اوپر حسد کیا گیا ہوتا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ دیکھیں اگر اس کو دنیا میں کوئی تکلیف پہنچے گی اس کے حسد کی وجہ سے تو اس میں اس کو اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے، اور وہ شخص جو اس کے لیے حسد کر رہا ہے وہ دنیا میں بھی حسد کی آگ میں جلے گا اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی، جبکہ جو جس پر حسد کیا گیا ہے جب وہ یعنی دنیا میں کسی ظلم کا شکار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا اجر دے دے گا، اور دنیا میں اس کو اس کا یہ فائدہ پہنچے گا کہ جب اس کے اوپر اس طرح کی کیفیت ہوگی تو لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ یعنی اس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ حاسد جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اپنے ذہن کو بدلے، کسی کے پاس کوئی بھی نعمت دیکھے تو ماشاء اللہ کہے، اور اس بات پر یقین رکھے کہ یہ اسی کا حصہ تھا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، میرا حصہ اس کو نہیں دیا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک کے پاس بیٹیاں ہیں ایک کے پاس بیٹے ہیں، تو بیٹیوں والی بیٹوں والے پہ حسد کرتی ہے، اس کو یہ بات یقینی طور پر سوچ لینی چاہیے کہ میرا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا بلکہ یہ اسی کا حصہ تھا۔ حسد اتنی بری چیز ہے کہ یہ جہاں بھی آتا ہے بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے کہ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اور جب شیطان نے ان کے ساتھ حسد کیا تو وہ جنت سے نکال دیا گیا، اور اسی طرح زمین کے اوپر جب سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں حسد پیدا ہوا تو جو حاسد تھا اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قتل ہونے والے سارے مقتولوں کا گناہ اسی پہ ڈال دیا۔ اسی طرح دیکھیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے بارے میں حسد کیا تو وہ بھی نقصان میں ٹھہرے، سیدنا یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بن گئے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محسود کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچتا الا ماشاء اللہ۔ حسد کی ایک صورت یہ بھی ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کا لفظ دیا ہے، فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد تو جائز نہیں ہے
مگر 2 آدمیوں کے بارے میں کیا جا سکتا ہے، یعنی 2 آدمیوں کے بارے میں رشک جائز ہے۔ رشک کا معنی ریس کرنا، ہم اس کو اپنی زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح کا بنانے کی کوشش کرنا، تو یعنی کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، کہ اس آدمی پر رشک کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بنایا ہے، یا قاری قرآن ہے، یا وہ مدرس ہے قرآن کا، تو دوسرا شخص اس کو دیکھ کر یہ حرص کرے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہو تو میں بھی لوگوں کو پڑھاؤں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ، کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس مال کو دن رات خرچ کرنے میں لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ خواہش کرنا کہ کاش میرے پاس بھی اس طرح سے مال ہو اور میں بھی اس کی طرح خرچ کروں، لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ کر اپنے دل میں پریشانی لانا کہ کاش میرے پاس مال ہو تو میں ان کی مشکلات کو حل کر دوں، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہمیں یہ بات اس حدیث سے اچھی طرح سے یاد رکھ لینی چاہیے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر کبھی بھی اپنے دل کے اندر جلن پیدا نہ کریں، بلکہ جب کسی کی نعمت کو دیکھیں، کسی کا مکان، کسی کی اولاد، کسی میاں بیوی یا بہن بھائی کا آپس میں سلوک، پیار اور محبت، کوئی بھی ایسی چیز دیکھیں تو فوراً کہیں ماشاء اللہ، تو جب ہم ماشاء اللہ کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دل کو حسد اور اس طرح کے خیالات سے پاک کر دے گا۔ اللہ ہمیں ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ثابت ہوں، اور ہر برائی ہی نقصان دہ ہے، آمین۔ آج ہم حدیث نمبر 63 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مسلمان بھائی کی عیب جوئی اور ایذا رسانی کی سزا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفیع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فنادا، آپ نے آواز دی، بصوت رفیع، اونچی آواز کے ساتھ، فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ، اے ایسے لوگوں کے گروہ جو زبانی طور پر اسلام لا چکے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، ولم یفض الایمان الی قلبہ، اور ابھی ایمان ان کے دل کی تہ تک نہیں پہنچا، لا تؤذوا المسلمین، تم مسلمانوں کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو، ولا تعیروہم، نہ ہی ان کو عار دلاؤ، ولا تتبعوا عوراتہم، اور نہ ان کے چھپے ہوئے گناہوں کے پیچھے لگو، فإنہ من یتبع عورت اخیہ المسلم، پس بے شک جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی بات کے پیچھے لگے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کی چھپی ہوئی برائیوں کے پیچھے لگے گا، ومن یتبع اللہ عورتہ، اور جس شخص کی برائیوں کے پیچھے اللہ لگ جائے، یفضحہ، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، ولو فی جوفی رحلہ، اگرچہ وہ اپنے گھر کے پچھلے کمرے میں ہی کیوں نہ ہو۔ جوف کہتے ہیں یعنی ایسا کمرہ جس کی کوئی کھڑکی اور دروازہ نہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص دیکھ سکے۔ اس حدیث کے بڑے وسیع معنی ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جن کی زبان تک اسلام ہے، یعنی یا تو وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کو ایمان کے تقاضوں کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرآن مجید میں اعراب کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ اے دیہاتیوں، تم یہ کہتے ہو کہ ہم ایمان لائے، قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے،
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اور لیکن تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ آگے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا درجہ ہے، اور ایمان یہ دوسرا درجہ ہے، کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ابھی مسلمان ہوا ہوتا ہے، پھر جب وہ عمل کرتا ہے تو وہ ایماندار ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح آج کل ہم الحمدللہ مسلمانوں میں پیدا ہوئے، ہمیں نئے طور پر کلمہ پڑھنے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی الحمدللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو صرف کلمہ ہی پڑھتے ہیں، فرائض کو ادا نہیں کرتے، وہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے۔ اور آج کل دیکھا جاتا ہے کہ تقریباً جو لوگ خود بے عمل ہوتے ہیں وہ دوسروں کے پیچھے اکثر لگے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کی بات کی جائے تو وہ ہماری بات کرنے کی فرصت ہی نہ پائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسی چیز کی مذمت فرمائی ہے۔ فرمایا وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانُ إِلَىٰ قَلْبِ، کہ ابھی تو ایمان تمہارے اپنے دلوں تک بھی نہیں پہنچا، تو تم مسلمانوں کو ایذا کیوں دیتے ہو، تکلیف کیوں دیتے ہو، ان کو آر نہ دلاؤ اور ان کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے نہ لگو۔ آر دلانا یعنی کسی شخص میں کوئی گناہ ہے، مثلاً کوئی بے نماز تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، یا اور کسی گناہ کا عادی تھا، بعد میں اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، لیکن اس کو یہ کہا جائے کہ ہاں تم ایسے تھے نا، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، تو ایسا کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کی گئی ہے کہ کسی کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے نہ لگو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں، جیسے ہی کسی کی کوئی خامی، کوئی خرابی یا کوئی پریشانی نظر آئی تو فوراً اس کو ہوا دے دی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ عزیزوں کے، رشتہ داروں کے گھروں میں ٹو رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی انہوں نے سبب لگا رکھا ہوتا ہے، تو جیسے ہی اس گھر کی کوئی بات اپنے ہاتھ آ گئی تو اس کو پھیلا دیا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی کی عزت کو خراب کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی کی عزت کو خراب کرے گا، ایسی جگہ پر جہاں اللہ نے اس کو عزت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ایسی جگہ پر ذلیل کرے گا جہاں ساری مخلوقات موجود ہوں گی، یعنی وہاں اس کی عزت کو خراب کیا جائے گا۔ اتنا بڑا اس چیز کا گناہ ہے۔ تو یہاں بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی چھپی ہوئی بات کے پیچھے لگے گا تو اللہ بھی اس کی چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی ہر شخص میں کوئی نہ کوئی گناہ تو ہوتا ہی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی کسی کے عیبوں کے پیچھے لگے تو لگنے والا جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی عیب پیدا کر دے، یعنی اس پر، یہ انسان پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام قرآن مجید میں اکثر اکٹھے ذکر ہوئے ہیں، غفور الرحیم۔ تو مفسرین اس کی تفسیر یہی لکھتے ہیں کہ غفور کا معنی یہ ہے کہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دینے والا، اور رحیم کا معنی یہ ہے کہ آئندہ اس کو اپنی رحمت سے گناہوں سے بچا لینے والا۔ تو جب ایک شخص کسی دوسرے کے گناہوں کے پیچھے لگے گا تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے اور وہ گناہوں سے بچ نہ سکے، تو پھر جس طرح اس نے اپنے مسلمان بھائی بہن کو ذلیل کیا تھا، آج اس کی اپنی باری آ جائے کہ اس کو ذلیل کر دیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کی برائی کے پھیلانے کو سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو اڑا دیا جائے، پھیلا دیا جائے۔ ایک حدیث میں یوں بھی ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص انتہائی برا ہے جو رات کے اندھیرے میں یا اپنے گھر کی چھت کے نیچے چھپ کر گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ پوشی کر دیتے ہیں، دوسروں کو نہیں پتہ چلتا، لیکن صبح ہوتی ہے تو وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ گناہ کیا۔
میں نے اس طرح اور اس طرح کیا، کیونکہ جب اس طرح اپنے گناہ کو پھیلایا جاتا ہے تو دوسروں میں اس گناہ کی برائی کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات گناہ کرنے کی جرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا میڈیا تقریباً یہی فریضہ ادا کر رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برائی قرار دیا ہے، کہ کہیں بھی کوئی گناہ ہوتا ہے اس کو اخبار میں نشر کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آج ایک طریقے سے چوری ہوئی تو کل 10 جگہوں پر اسی طریقے سے ہوگی چوری۔ پھر اس طرح کے ڈرامے، فلمیں اور بہت کچھ دکھا دیا جاتا ہے، اور ظاہر یہ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے بھی تمہارے ساتھ یہ حربہ ہو سکتا ہے تو تم بچ جاؤ۔ حالانکہ وہ طریقہ، اس طریقے کو دیکھنے والے اور سمجھنے والے تو چند ہوں گے، لیکن جرائم پیشہ لوگ جب اس چیز کو دیکھیں گے تو وہ اس جرم کو اپنا لیں گے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جس طرح یہ ہتھوڑا گروپ، چھرا گروپ، اس طرح کی خبریں اخباروں میں جب آتی ہیں تو ایک واردات ہوتی ہے تو اس کے بعد 10 وارداتیں اور اس طرح کی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے برائی کے پھیلانے سے سختی کے ساتھ منع کیا، اور کسی کی برائی کو پھیلانا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا اور اس کو ذلیل کرنا، یہ بھی اسی معنی میں آتا ہے، کیونکہ جب برائی زد زبان ہو جاتی ہے، زبانوں پر آ جاتی ہے، تو پھر اس کی کراہت لوگوں کی نگاہ میں کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا کرنے سے محفوظ رکھے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی اس طرح کی پوسٹ ملے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد پھر اس کو آگے پھیلائیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً اسی طرح کی جذباتی پوسٹیں ہوتی ہیں، اور اس کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو اس کو آپ شیئر کریں، اپنے سارے گروپوں میں شیئر کریں۔ کبھی لکھا ہوتا ہے کہ وہ بے غیرت ہوگا جو اس کو شیئر نہیں کرے گا، کبھی یعنی اس طرح کے بھڑکیلے جملے، کبھی یہ ہے کہ شیئر نہیں کرو گے تو اتنا نقصان ہوگا، کبھی یہ کہ شیئر کرو گے تو اتنا فائدہ ہوگا، تو لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو فٹافٹ آگے شیئر کر دیتے ہیں، حالانکہ اس میں بہت سی خبریں غلط ہوتی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہی دیکھ لیں، یہ چند دن پہلے اغوا کا بہت شور تھا، ایک بڑا خوف و ہراس پورے علاقے کے اندر پھیلا ہوا تھا، تو اس دوران کئی پوسٹیں اس طرح کی آتی تھیں کہ جن کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی تھی۔ بہت سی تصاویر ایسی آئی ہیں جو آج سے کئی سال پہلے کی تھیں، لیکن اس کو پھر آج کے ہی اس اغوا کے ساتھ جوڑ کے دوبارہ دے دیا گیا۔ تو اس طرح سے یعنی اس مسلم معاشرے کے اندر خوف و ہراس پھیلانا، یا برائی کو پھیلانا، یا برائی کی تشہیر کرنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا کلا کما کرنے کے لیے، ان کی جڑ کاٹنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جب کسی مجرم کو حد لگائی جائے تو اس کو سریعام لگائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یہ فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ایک زانی مرد اور عورت کو کوڑے لگائے جائیں تو مومنوں کی ایک جماعت وہاں موجود ہو، وہ اس جگہ پر موجود ہوں اس سزا کو دیکھنے کے لیے۔ اور اس سے پہلے یہ بات فرمائی کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب ان مرد عورت کو کوڑے مارنے کا وقت آئے تو مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو، اور کسی کے دل میں ان کے بارے میں رحم نہ ہو، بلکہ سب اس بات کا اپنے دل میں یقین رکھیں کہ ان کا گناہ ہی اتنا بڑا تھا کہ ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ جب اس طرح ایک مجرم کو سزا دی جائے گی تو سینکڑوں مجرم اس جرم کے کرنے سے باز رہیں گے۔ تو اسی طرح کسی کی برائی کو پھیلا دینا، یہ برائی کے عام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یا تو یہ ہو کہ برائی کے پھیلانے کے بعد اس کی سزا کو پھیلایا جائے کہ اگر اس نے یہ گناہ کیا ہے تو اس کو یہ سزا دی گئی ہے، اور یہ کام تو ظاہر حکومت کا ہے، کسی انسان کو انفرادی طور پر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عدالت ہی فیصلہ کرے گی سزا کا، اور عدالت ہی سزا دے گی۔
تو عام طور پر اپنے معاشرے میں اس طرح کسی کا گناہ تلاش کرنا اور پھر اس کو پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کی سزا بیان کی ہے اور ان کو برا قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو برائی اور فحاشی کو مسلمانوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، مومنوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ یعنی جو لوگ اس طریقے سے برائی کی تشہیر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، وہ دنیا میں بھی دردناک عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کس طرح سے دردناک عذاب دے، کس قسم کا دے، کوئی بیماری لاحق کر دے یا کوئی اور کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے کہ اس برائی کا نتیجہ کیا ہے، جس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اتنی بڑی سزا سنائی ہے کہ فرمایا کہ جو کسی کی چھپی ہوئی باتوں کے پیچھے لگے گا، اور خاص طور پہ اس شخص کی باتوں کے پیچھے جس سے گناہ تو ہو گیا تھا لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی، اور وہ اس گناہ سے اب باز آ گیا ہے، تائب ہو چکا ہے، اب اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہے، تو ایسے شخص کی بات کو کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔